بهول من الأحوال مقترب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نهدي وجب الاحترام خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی تعریف کرنے اور اپنے محبوب رسول کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی توفیق دی ہے، اور اس کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ملامال فرمایا، اور اس کا یہ بھی شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کے عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دے رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، ان کی نسبت و ارادت، ان کی محبت، ان کی اتباع، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہمارے موضوع چل رہا تھا بڑا خوبصورت، لیکن درمیان میں ایک دو باتیں میں کسی اور موضوع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد پھر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں یعنی چھت بھی یعنی سامنے آسمان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اوپر مسجد ہوتی ہے، ایسے نہیں ساری مسجد چھتی ہو، نہیں، اوپن ہوتی ہے، آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ جو ہے جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد وہ ایسی انگلی کر کے نا وہ جو برانڈا ہوتا ہے جہاں وضو خانہ ہوتا ہے اسی کی چھت کو وہ دیکھ ایسے اشہد اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل علم بھی تشریف فرما ہے، یہ جو انگلیاں ہم کھڑی کرتے ہیں نا ایسے اشہد اللہ، اس کے بارے میں نے نہیں پڑھا ابھی تک۔ ہاں علم نے اگر پڑھا ہوگا تو ان کے علم میں ہوگا، ان کے مطالعے میں ہوگا۔ میں نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا یہ میرا آقا کی سنت ہے، اس میں شرط ہے آسمان کو، بولیے آسمان کو دیکھنا، یہ میرا آقا علیہ السلام کی کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے اشہد اگنی کر بھی رہا ہے نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو روکنا نہیں، کیوں اس کا ایک محبت ہے، اشہد اللہ کرنا کوئی دقت نہیں، لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے ہاں اگر ایسا ہو کہ ساری مسجد وہ چھتی ہو، آسمان نظر نہ آتا ہو تو پھر اس کی مجبوری ہے، پھر وہ جو جہاں وضو کر رہا ہے وضو خانہ اس کو یا جو سین کے اندر وہ چھت اسی کو دیکھ کے آسمان سمجھ کر پھر اس کو ایسے کر، لیکن اوپر دیکھے، کیا اوپر ضرور دیکھے، نیت ارادہ یہ ضرور کرے کہ میں آسمان کو ہی دیکھ رہا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے۔ اور پھر آپ نے یہ علماء سے سنا ہے الحمدللہ کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وضو کے بعد آسمان کو دیکھتا ہے اور پھر وہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اسی وقت اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی وقت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے آگے جو میں ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا کلمہ کے بعد اگر کوئی آسمان کو دیکھ کر ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میری امت کی جو اولیاء کرام ہوں گے اس کی صف میں وہ کھڑا ہوگا۔ پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اگر وہ 2 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھتا ہے آسمان کو دیکھ کر دوسرے کلمے کے بعد، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ کرام کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اگر وہ 3 مرتبہ آسمان کو دیکھ کر سورۃ قدر کی تلاوت کرتا ہے دوسرے کلمے کے بعد، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اتنا مقام، لیکن یہ پڑھے گا تو مجھے اس کے بعد وقت ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ذوق، لگن، ایک تڑپ، ایک محبت، ایک پیار، بلکہ اس کو آخر میں کہ تو فکر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے الحمدللہ اپنی امت کو بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں، بڑے بڑے خاص تحفے دیے ہیں، اپنی امت کو تعلیمات دی ہیں بڑی خوبصورت، تاکہ میری امت اس پر عمل کرے، پھر وہ موت، قبر، حشر میں میزان پر پرسات پر کامیاب ہو جائے اور رب کے دربار میں کامیاب ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، دیکھیں نا ان عظیم ہستیوں کے بارے میں نام حاضر ہے، تو ان کی ساری زندگی کیا تعلیم رہی ہے کہ نماز کے قریب نہ ہو، روزے کے قریب نہ ہو، چہرے پہ داڑھی نہ سجاؤ، سنت کے قریب نہ ہو، نہیں، الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ خود بھی اپنے نانا جان کی ایک ایک سنت کے پابند تھے،
اور آنے والے ہر سائل کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ تیری کامیابی کا بہترین ذریعہ آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنانے میں ہے. اور یہاں سے درس بھی یہی ملتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہمیں درس یہی میں تقریر کروں، کوئی اور کرے، کوئی اور خطاب کرے، کوئی بھی کرے، یا کوئی اپنا سیدوں میں سے کوئی جناب ہمیں خطاب کرے، واز کرے، سب کا جناب ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے خوبصورت تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. یاد رہے گا یہ جو میں نے پیغام ابھی دیا ہے سورۃ قدر والا، دوسرے کلمے والا، یہ اس میں کنجوسی نہیں کرنی، اس کو تازہ تازہ آگے پیغام پہنچا دینا ہے. کیا پتا ہاں یہ عمل فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. تو خواتین تک یہ پیغام گھر میں ضرور پہنچاؤ. ہم سے وہ زیادہ محبت میں عبادت کرتی ہیں، خواتین جو ہے نا بہت زیادہ محبت میں عبادت کرتی ہیں. تو جو نمازی خواتین ہیں ان کو یہ پیغام پہنچاؤ جو گھر میں ہے کہ یہ آج ہم نے سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے در دولت پہ ہفتہ بعد جو ہم نے حاضری دی ہے، وہاں سے ہمیں بڑا خوبصورت ایک پیغام ملا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر آپ کے اس پیغام پہنچانے پر اگر ایک بھی عمل کر گیا تو الحمدللہ ان الدار خیر قفائی کے تحت جتنی دیر وہ پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا، تجھے بھی ملتا ہے. اور پھر یہ سارا ثواب الحمدللہ کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ ذریعہ ہے آستانہ عالیہ. تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، مجھے بیان کرنے کا ثواب مل رہا ہے، تمہیں سننے کا ثواب مل رہا ہے. اور ہم آئے ہیں سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید محمد حسین شاہ تنویری مشہدی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں. تو یہ خود بخود دعا سے پہلی ایٹومیٹک جو ثواب ہے نا ان کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. ان کے درجات بلندی کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. اب اس سے اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت ہے اور توجہ طلب ہے. یہ ابو یعلا جو اہل علم ہے یہ جانتے ہیں ماشاءاللہ. ابو یعلا کی مسند میں یہ روایت موجود ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی ہیں. اور جب آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ سے تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ، تو ان کی 8 سال عمر تھی. کتنی تھی؟ 8 سال عمر تھی. اور یعنی انصارین جو تھے نا وہ اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے تھے، محبت میں، پیار میں، استقبال میں. خوشیاں بڑی تھیں. آقا علیہ السلام کی آمد پر انصارین کو، مدینہ المنورہ کے جو باشندے رہنے والے تھے ان کو خوشیاں بڑی تھیں کہ سرکار ہمارے یہاں تشریف لائیں اور مستقل تشریف لا جائیں. پھر وہ اپنے اپنی حیثیت، اپنے استعداد کے مطابق نذرانے پیش کر رہے تھے. ان کی والدہ نے جب پورے گھر کو دیکھا تو گھر میں کچھ بھی نظر نہ آیا، صرف ایک بیٹا نظر آیا. بیٹے کا بازو پکڑا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. عرض کہ آقا گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو مستقل آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں. تو عمر کتنی تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے تقریباً 10 سال وہاں گزارے ہیں. تو جب آقا وصال شریف ہوئے ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 18 سال. یہ جوانی میں صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کو ایک درمیان میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں. ایک دن تہجد کے وقت آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر فرمایا انس آج میں تیرے پر راضی ہو گیا، آج میں تیرے پر میں تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں. دیکھو نا اگر آدمی پیر کو کہتا ہے، کسی سید کو کہتا ہے، کسی عالم دین کہتا ہے، کسی بزرگ کہتا ہے سرکار آپ مجھے میری دعا کریں، یہ مجھے کوئی جناب اپنی طرف سے کوئی عطا کریں. یہ تو ہم خود مانگ رہے ہیں نا. تو اگر وہ خود دینے کے لیے تیار ہو جائے تو کمال تو یہ ہے نا. اس حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا منگوائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے. دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. تو دعا لی جاتی پھر اس کا تو کمال ہی کمال ہے نا. لیکن تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درمیان بڑی خاص بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. قریب بلایا فرمایا انس میں تیرے پر آج راضی ہو گیا، تیری خدمت پر میں راضی ہو گئی، میں تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں. وہ اس وقت پھر آقا علیہ السلام نے ایک دعا عطا فرمائی. کیا؟ یہ کتابوں ملتی ہے، اس کی دعا کی قدر ابھی تک بھی لوگوں کو نہیں ہو رہی اور کسی کتاب میں یہ نہیں تھی. اب ان کو 1-2 کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ اس کو درج کر دیا ہے. لیکن اس دعا کا اصل نام ہے دعائے انس. کیا نام ہے؟ دعا انس. آپ انشاءاللہ آپ کو کوئی انہیں کہیں کتاب ان کو مل جائے گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتا دوں گا. اس کتاب میں یہ حدیث یہ دعا موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، تم نے اس کو صبح و شام پڑھنا ہے. تو میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و بزرگی کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت و بزرگی کی قسم جس کے قدم میں جانا انس تو صبح و شام پڑھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب کے بعد عالم کائنات کی کوئی طاقت تیرے جسم کا ایک بال بھی ڈنگا نہیں کر سکی.
دعائے انس، دعائے انس، انہوں نے ایک کتاب میں اس کو پڑھا تھا کثیر البرکت، لیکن انہوں نے پھر اس کو تبدیل کر کے پھر اس کا نام رکھ دیا ہے دعائے انس، دعائے، یہ بھی میں نے درمیان میں آپ کو ایک چیز دے دی ہے۔ اب انہی کی روایت ہے، آج لوگ تو فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر، یہ مشرک ہیں، یہ سنی مشرک ہیں، لیکن قربان کو اس روایت کو سنیے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، اور ان کو یا اللہ کی مسند میں یہ کہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا امتی صدقے دل سے ایک مرتبہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اب اس کے نامہ اعمال میں جتنی بھی برائیاں گناہ ہیں سارے کے سارے ایک مرتبہ پڑھنے پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، عالم کائنات میں جتنا شرک ہو رہا ہے، عالم کائنات میں جتنا شرک ہو رہا ہے، جتنے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، قربان جاؤں کہ وہ جب کہتا ہے نا لا الہ الا المحبت میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے، عالم کائنات کے سارے شرک کے بتوں کو گرا بھی دیتا ہے، فنا بھی کر دیتا ہے، رد بھی کر دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اگر اس کی فضیلت میں یہ بات آ گئی ہے زبان نبوت کے ذریعہ سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اگر آ گئی ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے والوں پہ تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو کہ تم مشرک ہو؟ محترم کیا بات ہے؟ اب میں نے آپ تک یہ روایت پہنچا دی ہے، اب آپ توجہ سن لیں۔ اگر کوئی آپ پر فتویٰ لگائے کہ تم سنی بریلوی، تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں، الحمدللہ۔ یہ مسلک ہی ایسا ہے کہ جو شرک کو رد کرتا ہے، تردید کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو پوری دنیا کے شرک کا رد ہو جاتا ہے، اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یاد رہیں گے۔ اب میں آخری بات کر کے انشاءاللہ آپ سے بات اجازت چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے امتی محبت میں، پیار میں، کیونکہ وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا دوسرے کلمے کا، اسی پر میں ایک دو باتیں یہ ساتھ شامل کر رہا ہوں اسی ذکر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے امتی کہتا ہے لا الہ، بولیے سارے، الا اللہ، محبت میں کہتا ہے نا، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو روایت تھی وہ اور طرح کی روایت تھی، یہ روایت میں الگ بیان کر رہا ہوں۔ کتنے گناہ؟ 4000۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4000 گناہ اگر اس کے آپے نے نہیں ہے نا، تو اس کے گھر والوں کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات میں بعد میں کروں گا، اس سے قبل ایک میں چھوٹی سی بات شامل کروں۔ یہ روایت بڑی مشہور جو آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہے اور پڑھی بھی ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ایسا وظیفہ دے دیا جائے کہ جو آپ نے کسی کو نہ دیا، جو آپ نے کسی کو بھی، وہ خاص مجھے دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا پڑھو موسیٰ لا الہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کیا؟ اے باری تعالیٰ یہ تو تم نے سب کو دیا ہوا ہے، یہ تو بڑا عام وظیفہ ہے، میں مانگ رہا ہوں کہ جو کسی کو نہ دیا ہو کوئی خاص، کیا کوئی خاص اور خاص وظیفہ مجھے عطا کیا جائے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے جی پڑھو جی۔ عرض کیا، اب بڑے خوش ہوئے، رب نے فرمایا پڑھو جی کیا لا الہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہ باری تعالیٰ، اب تیسری بار پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں تو کر رہا ہوں مجھے خاص دیا جائے۔ تو رب فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ نے خاص وظیفہ ہے جی۔ عرض کیا مولا بتاؤ؟ فرمایا پڑھو لا الہ۔ جب تیسری مرتبہ نا ابھی بات موسیٰ علیہ السلام ابھی بولے نہیں، اب رب خود بولا، ہائے ہائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی آواز تو آ رہی سن رہے تھے وہ کہ نہیں جی؟ تو میرے رب نے بڑی پیاری بات فرمائی، توجہ طلب دوستو، وہ اپنی پڑھی بھی ہے سنی بھی الحمدللہ، تھوڑے کی یاد دہانی کے لیے نا میں عرض کر رہا تھا کہ رب فرماتا ہے مجھے اپنی یہ قسم کے لفظ میں وہاں پڑھے، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، اے میرے پیارے موسیٰ 14 طبق، کتنے؟ 14 طبق، 7 آسمان زمینیں، جو دنیا و ما فیہا، پوری کائنات دنیا و ما فی، جو اس کے اندر ہے سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں، ترازو کے، یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرا بندہ کہے لا الہ، ایک مرتبہ محبت میں، صدق کے دل سے، پیار میں، میری رضا کے لیے وہ پڑھے، پھر ایک مرتبہ پڑھے ہوئے کو ایک پلڑے میں رکھ دے تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، تو مجھ سے مانگتا ہے کوئی خاص وظیفہ دے، میری بارگاہ میں تو اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا اینڈ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم غلط پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اب ویسے آپ کو بات یاد رہے گی جو میں نے وہ شروع میں روایت بیان کی تھی، تو جن کو سود قدر نہیں آتی وہ شروع پڑھ لیں گے نا، ویسے قرآن تو ہم نے شروع کر دیا ہے نا،
میں نے پچھلے پروگرام میں بڑا زور دیا تھا قرآن پڑھنے پر. میں اس جمعے کو بھی حاضری دی ہے. میں الحمدللہ اپنی جتنی مصروفیت ہے نا میری, میں انشاءاللہ جب مسجد تنویر مدینہ میں میں حاضری دے رہا ہوں ہر جمعے کو, میری کلاس یہاں بھی لگتی رہی وہاں بھی لگتی رہی, امی میں وہاں انشاءاللہ. میں آپ کے انتظار بھی ہوں کہ کون اللہ کے کلام کا طلبگار ہے, کون چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے قبر میں جاؤں. اگر ادھر نہیں آ سکتے آپ قریب قریب شروع کر دیں. قرآن پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے. اور قبر میں فرشتہ کی فرشتے بھی اٹھے لگے وہ قرآن ہی پڑھائے گا آپ کو. محترم یار مجھے اتنا ایک بتا دیں, کلام کس کا ہے؟ اللہ. کلام رب کا ہو پھر تو اور میں پڑھیں تو قربان نہ جائیں. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا قبر میں جہاں کوئی نہیں ہوگا قرآن تیرے پاس ہوگا. قیامت رب کے دربار میں بندے کی شکل میں سفارش کر کے تیری بخشش کروا کے تجھے پکڑ کے پرسرات سے گزار کر جنت میں داخل کرے گا. تعارف نہیں کرائے گا. وہ پوچھے گا تو ہے کون؟ وہ کہے گا مجھے یہ تو بتا میری دوستی کیسی رہی ہے نا. یار دوستی تیری کمال کے جنت میں داخل ہو گیا ہوں. فرمایا وہ جو تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ تلاوت تو میں ہوں. یار اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے یار. بہرحال شروع کر دیں گے نا پوری پوجے. آپ تو بڑے آستہ بولے. میں کل سیدھی امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے یہ آپ پیغام اپنے دامن میں رکھیں اور قرآن شروع ہو جائے. سیدھی امام علی شاہ صاحب کی روح تو خوش ہو جائے نا کہ میرے در دولت پہ آنے والے سارے قرآن شروع کر دیا. کمال نہیں یار. یہی حاضریاں ہیں, اسی کو حاضری کہتے ہیں. یہی تبلیغ ہے, یہی وعظ ہے, یہی خطاب ہے, یہی درس ہے, یہی تقریریں ہیں. ہم تو بس پتہ کس کاموں پھنس سے ہیں. یہ اصل خطاب ہے, یہی کام ہے. میں بھی شروع کر دیا انشاءاللہ, آپ بھی شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب سنیے کتنے گناہ اس کے ختم ہوں گے ایک دفعہ پڑھنے میں. اس کا اپنے ذاتی, اگر اس کا اپنے ذاتی نہ ہوئے تو ماشاءاللہ آپ کو بیعت یاد ہوگی تو کمال ہوگی ماشاءاللہ کہ نہیں. تو اگر اس کے گھر والوں کے نہ ہوئے تو میں کیا بتاؤں یار. اگر تو جملہ سے بھی کمال ہے. اگر اس کے گھر والوں کے بھی نہ ہوئے, اس کے بھی نہیں ہیں, گھر والوں کے نہیں ہیں, اور قربان جائیں ہمسائے کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمسائے کے تو پھر میں آپ کو آخر میں ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک تصویر نکالنی ہے تیسرے کلمے کی, ایک تصویر نکالنی استغفار کی, اور ایک تصویر نکالنی ہے درود شریف کی. یاد رہے گا. میں اس کے بارے میں حدیث پاک میں پڑھ چکا ہوں, بڑی فضیلت ہے. کیونکہ ٹائم ہے نہیں اس لیے میں اس کی کیا بیان کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو ویسے وظیفہ دے دیا ہے. ایک مرتبہ تیسرا کلمہ, اس میں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر ولا حول ولا قوت الا پورا پڑھ لو تو حضرت صاحب میں کیا عرض کروں. رب الفرا اے فرشتوں, ٹوٹل سارے فرشتوں کو حکم کیا, فرمایا میرا عرش اٹھاؤ. یہ سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ سے کتنے تحفے مل رہے ہیں محترم, اور تمہاری حاضریاں فضول نہیں جا رہی. ایک عید حاضری کا الگ ثواب مل رہا ہے, جو پیغام مل رہے ہیں, خصوص ہیرے مل رہے ہیں محترم. دل کو سنو. فرمایا اے فرشتوں میرا عرش اٹھاؤ. جتنے تھے ٹوٹل سارے فرشتوں کلو لگے, پر رب کے عرش سرک نہیں سکا. سرک پنجابی کا لفظ ہے یار, اس چیز کو اٹھایا وہ سرک نہ سکی, اٹھا نہ سکے. بڑا زور لگا ہے فرشتوں نے, پتہ نہیں کتنے تھے انگنت. پھر رب خود بولا, رب نے فرمایا نہیں اٹھایا جا رہا. فرشتے بولے مولا یہ تو بڑا وزنی ہے. فرمایا چلو میں تمہیں ایک نا لفظ بتاتا ہوں. اللہ, رب پھر کمال نہیں کر دیتا یار. فرمایا چلو میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں, پڑھو. انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ پڑھو. بعد فرشتے بڑھتے گئے, عرش آؤ گے. سبحان اللہ. تو پھر اگر تم مکمل یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں کہ روزانہ لا حول ولا قوت الگ وظیفہ کریں, تو اگر فرشتے پڑھے تو عرش اٹھایا جائے, تو پھر اگر تو اور میں پڑھو تو پھر اگلی بات میں نہیں کر سکتا. آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات اب دعا کہ میں تھوڑی سی وقت میں 2-4 باتیں جو پیغام کے طور پر کی ہیں, جو سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے میں یہ پیغام ملا ہے, اس کو ہم خود بھی اس پر عمل کریں, اس کو آگے پہنچائیں. وما علینا الا